شاہ صاحب اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ جو مجاہد ہیں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، یہ جو ساری مجاہدہ پن ہے، دس ہول واز اے اسپانسرڈ بیٹل بائی دا امیریکنز اینڈ ناؤ وی اسٹینڈ اگینسٹ دیم. آئی وڈ بیگ ٹو ڈس ایگری ہے. ریزن بینگ کہ دیکھیے کامن اینیمیز بہت سی جگہوں پہ آپ بنا لیتے ہیں. بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں دشمن کا دشمن ٹیمپریرلی آپ کا دوست ہو جاتا ہے. سوویت یونین واز این اینیمی فار دا مسلم ورلڈ ایز ویل ایز دی امریکنز. We fought the war doesn't mean we fought it for the Americans, we fought it for our own interest also. اگر افغانستان کے اندر سوویت یونین موجود ہوتا تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوتا یا نقصان ہوتا. کامن سینس. another Muslim land gone considering the fact کہ پچھلے 300 سال سے تاتارستان کی ریپبلک سے لے کے ازبکستان کا. بالکل درست، لیکن وسائل تو امریکہ نے دیے. یہ بھی مسکنسپشن ہے. دیکھیے اگین ڈس انفارمیشن بہت. اس کے وسائل چائنا سے بھی آئے، اس کے وسائل مسلمان ملکوں سے بھی آئے، اس کے وسائل مسلمان تحریکوں سے بھی آئے. پوری دنیا کی مسلمان تحریکیں فلپین سے لے کر مڈل ایسٹ تک، اخوان المسلمون سے لے کر پاکستان کی جماعت اسلامی سے لے کر ان کو الاؤ کیا گیا تھا کہ آپ کر دیں. امریکہ خدا نہیں ہے بلال. دے آر ناٹ گاڈس، دے ڈونٹ کنٹرول دا ورلڈ. لاٹس آف تھنگز ہیپن. مائی ہول پوائنٹ از کہ when we were there we actually did not know that we are being used. دیکھیے وی نیو ویری ویل کہ امیریکنز آر انوالوڈ ان دس. اسٹنگرز ان کی طرف سے آتے تھے. وی نیو اسٹنگرز امیریکنز. جتنی بڑی لیڈرشپ تھی یہ سوئٹزرلینڈ میں ٹرین ہوئی تھی جا کے. یہ کیونکہ ٹرین ایک جیسی ہے. یہ جتنی لیڈرشپ افغان مجاہدین کی تھی یہ چراٹ میں کمانڈو اسکول میں ٹرین ہوئی تھی پاکستان آرمی کے پاس 1975 ڈیورنگ دا ٹائم آف ذوالفقار علی بھٹو. ناٹ ایون ضیاء الحق. اس وقت تو سوویٹس داخل بھی نہیں ہوئے تھے. افغان ریزسٹنس جنرل ضیاء نے نہیں شروع کی. اگین یہ مسکنسپشنز ہیں. افغان ریزسٹنس، افغان اسلامی تحریک کو تربیت دے کے افغانستان میں اندر بھیجنا، گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود، یہ کام ذوالفقار علی بھٹو کا کیا ہوا 1975. So even before the Soviets came into Afghanistan, even before Zulfikar Ali Bhutto was an anti-American. جب سے نیوکلیر پروگرام کی انہوں نے بات کی تھی اور ہینری کسنجر نے اسی لاہور میں آ کے کہا تھا کہ we'll make a horrible example out of you, Bhutto was following an independent foreign policy. ہر چیز امریکنز نہیں کرتے. اگر امریکنز کی مرضی ہوتی، اسی افغان وار میں پاکستان became a nuclear power also, despite the fact کہ Americans disagreed with the whole plan. Americans were horrified by the concept کہ we are going to make a nuclear bomb. ہم نے بنا لیا نا. Let me put it like this and correct me if I'm wrong. Zed is trying to complete that unfinished dream by being outside the mainstream of political power, not having any infrastructure for the education, for the set of changing the minds, except one, media, jo shar hai. Again, we need to rephrase and recorrect the statement. Number one, ہم نے کئی پروگرام میڈیا پہ کیے ہیں خلافت راشدہ کے اوپر. There are about 19 programs that we have done, جس میں ہم، اور اکنامک ٹیررزم پہ ہمارے کوئی 17-18 پروگرام ہیں جس میں ہم نے ٹوٹل انفراسٹرکچر بلڈ کیا ہے. مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آج کا جو اقبال ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ ہوں، میں میڈیا پہ آتا ہوں، میں پروگرام کرتا ہوں، میری ریٹنگ بڑی اچھی ہے. یہ بات نہیں بنتی شاہ صاحب. There has to be a bigger vision for that. اس کے لیے پھر اقبال کے شعر میں ہم جواب دیتے ہیں کہ عشق و فریاد لازم تھی، ضرور ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے گا. شاہ صاحب یہ ہوپ ہے. ہوپ ہی پہ تو سب کچھ قائم ہے. درست ہے. یہ ہوپ آپ سے میں کیوں لگاؤں گا؟ میں خدا سے لگاؤں. لگائیے، کر لیں، نو پرابلم. اگین زید حامد کا مشن اور پرپز. زید حامد از just a humble فقیر، just a muazzin who's trying to give an azan, trying to do his limited bit. ایک چھوٹی سی ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس محدود زندگی میں دی ہے، ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Result is not in my hands, neither it matters to me. جنگ بدر کے شہید ناکام نہیں تھے. They had total darkness in front. They had nothing. They died for a cause, for a mission, for a romantic idealism, for a dream. ان کو معلوم نہیں تھا کبھی ہم مکہ فتح کریں گے اور کبھی خلافت راشدہ قائم ہوگی، کبھی ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. پاگل لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں بلال. They are mad dreamers, they are ideologues, they are missionaries, they are visionaries. یہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں خوبصورت خواب کے لیے. ہم نے خواب دیکھا اس پاکستان کو خلافت راشدہ پہ تکمیل کریں گے اس کی. No matter how madness this might be. اللہ کو یہ پاگل جنونی پسند ہے. وہ بھی کائنات تبدیل کرواتا ہے اپنے جنونیوں کی وجہ سے. صاحب عقل لوگوں سے جو ہر بات میں کیلکولیشنز کرتے ہیں. برطرز اندیشہ سودوں سے آئے زندگی ہے کبھی جان کبھی تسلیم میں چاہے زندگی. جو ہر وقت سود و زیاں کی کیلکولیشن کرتے ہیں، اسٹریٹجی پلاننگ اور ٹیکٹکس مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جنونی پسند ہے، دیوانے پسند ہے، پر اسرار لوگ پسند. That's why they are mysterious people. اس لیے ان کو آپ کسی بریکٹ میں فٹ نہیں کر سکتے. اچھا شاہ صاحب، اس فقیر کے اتنے اسکینڈل کیوں ہیں؟
ہوں گے، لازم ہے، ہر دور میں ہوئے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں بھی 100 گستاخیاں کی گئی. لیکن علامہ اقبال کو بھی کافر کہا گیا، قادیانی کہا گیا، شرابی کہا گیا، قائد اعظم کو کہا گیا کہ نعوذ باللہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے، پٹھو ہے، مرتد. شاہ صاحب پچھلے 10 سال میں 5 سال آپ ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں یوسف علی کو کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. اب اس کا کمپیریزن تو نہیں نہ کیا؟ نہیں، اس کو دیکھیے، بالکل اس کی بات کو ریڈیفائن کر لیجئے، ریڈیفائن کر لیجئے. ہم نے کبھی بھی یوسف علی کی آئیڈیالوجی کے اس کو بلیف کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا. یو ہیو بین ود اٹ. آئی بین ود اٹ. یو ہیو بین ود اٹ. مجھ سے سوال لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ یوسف قذاب کو جانتے ہیں. آئی وڈ سے کہ میں یوسف قذاب کو نہیں جانتا. آپ ٹیکنیکل مار مار. ایگزیکٹلی، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. کیونکہ ہم زیادہ اس آرگومنٹ میں نہیں بحث جانا چاہتے. لیکن اب جب انہوں نے زیادہ بدتمیزی شروع کی تو ہم نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ میرے نزدیک وہ ایک گمراہ شخص تھا، میرے نزدیک وہ ایک کنفیوزڈ آدمی. آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ تھا؟ کیونکہ وہ پیسوں میں کرپٹ تھا. بہت ساری باتیں، اس کے پیسوں کی کرپشن اپنی جگہ پہ تھی، سیکشل اسکینڈل سے وہ اس کے ساتھ بہت سے لوگ کنفیوزڈ ہوئے. اس نے ایسی باتیں کی جو پرابلی مسٹیکل سائنسز میں شاید کی جا سکتی تھی، لیکن ان لوگوں کے سامنے کی جن کو خود بھی گمراہ کیا. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ کعبہ بھی خالی ہے. نہیں، ایسی باتیں مجھے نہیں، ایسی باتوں کو میں ریفر نہیں کرتا ہوں ایگزیکٹ کوشش. لیکن جو آرگومنٹ کون سی مسٹیکل بات ہے؟ دیکھیے، اگین اٹ وڈ بی بہت سارے کمپلیکس جو کہ تصوف کے فلسفے، وحدت الوجود، وحدت الشہود ہیں، ایسے تصورات جن کا تعلق محی الدین ابن عربی کی تعلیمات سے ہے یا عبد الکریم الجیلی کی تعلیم سے. وہ کتابیں مشکل ہیں، میٹرز مشکل ہیں، ان کو مختلف زاویوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یوسف علی ان دی سیم. No, I'm not. He was a pseudo. He was not a real man. وہی بات کہ وہ لے کے کتاب وہاں سے باتیں لے کے بہت سی باتیں دہرائی، خود قابل نہیں تھا، گمراہ ہوا، کنفیوز کیا. شاہ صاحب کا پتہ چلا یہ؟ لیکن دس واز نون ویری ارلی. دا پوائنٹ از کہ میرا یوسف کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اس کے آئیڈیالوجیکل بلیف کو، ہمارا اختلاف کیا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اگر مجھ پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں حضور کی ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا، میں ایک جھوٹے نبی کو فالو کرتا رہا ہوں اور میں اس کا خلیفہ ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم یہ بات الحمدللہ کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں، کلیریفائی کر چکے ہیں. کبھی ہم بھاگے نہیں، کبھی فرار نہیں ہوئے. اس بات کو کنفرنٹ کرتے ہیں ہمیشہ کہ دیکھیے میرا اختلاف صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ گمراہ شخص تھا، اس نے نبوت کے دعویٰ کرنے کے شرعی تقاضے پورے نہیں ہوئے. جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہی کلیم ٹو بی اے پروفٹ، اس سے میرا اختلاف ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا؟ نہیں، میں نے نہیں سنا. گمراہی سے اختلاف نہیں ہے. تو اب جب ایک شخص کو میں گمراہ کہہ رہا ہوں، کرپٹ کہہ رہا ہوں، تو میں اس کا فالوور کیسے ہو گیا؟ واٹ ربش، واٹ نانسنس. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرعی تقاضے پورے نہیں ہوئے بیکاز ہی واز کنوکٹڈ بائی دا سیشنز کورٹ، جس کے اندر کوئی اسکالر، کوئی ریلیجس اسکالر یا کوئی شریعت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے. اینڈ مائی انسسٹنس از کہ آپ اگر اس کو جھوٹا نبی ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں تو گیٹ اٹ ڈن ان اے شریعہ کورٹ. آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو کال ہم اے لائر. جب میں اس کو گمراہ کہہ کے پرے کر چکا ہوں، اینڈ آئی ہیو گاٹ نو بزنس ود ہم. اور اگر میں نے 450 پروگرام کیے ہیں پاکستان میں، 2.5 سال تقریباً ہم میڈیا پہ آتے رہے، اینڈ ایوری بڈی ایون دا ورسٹ اینیمیز ایکسپٹ کہ سوائے قرآن سنت، عشق رسول، ادب رسول میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کس بنیاد پر ہمیں وہ قادیانی ہے، کافر ہے، جھوٹے نبی کو فالوور بناتے ہیں؟ دس از اگین پارٹ آف دا ڈس انفارمیشن پروپیگنڈا.